روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب ایران کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا تو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ اکرام کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں بادشاہ ایران کسریٰ کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور اکیلے ہی اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ وہ راستے کے نصیب و فراج کو طے کرتے اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کو خوب اچھی طرح سجانے کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسرانوں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی اور ان کے حلیہ سے دیہاتی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جوالا 16 زن تھی۔ کسریٰ نے جب ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کروں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباری سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کو دے دیا۔ اس نے اپنے سیکریٹری کو بلایا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اللہ رحمان رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکریٹری کے ہاتھ سے خط چھینا اور اس خط کو پڑھے بغیر اسے پرجا پرجا کرتے ہوئے چیخ اٹھا کہ میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ وہاں نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بہت ڈھونڈا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی کل رودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
گوشہ گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ ان کی مکمل رداعت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر باجان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاج میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 طاقتور اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حکم کے مطابق باجان نے اپنے 2 بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں۔ ان دونوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور باجان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کسریٰ نے اپنے حاکم باجان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجیں، چنانچہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کریں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف اور اذیت سے بچائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت و سرکشی سے بخوبی واقف ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے سرویہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم باجان کو لکھ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر باجان کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو آگاہ کیا۔ باجان نے کہا کہ اگر ان کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے کچھ ہی دن بعد سرویہ کا خط باجان کے پاس پہنچا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے مال و دولت کو غصب کرنا اپنا سوا بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرما برداری کا عہد لے لو۔ باجان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینکا اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔